السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ دوستو، آج ہم بتلانے والے ہیں اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر کون سا رکن کب ادا کرنا چاہیے اور کس رکن کے اندر کیا چیز پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، ذہن میں رکھیے گا کہ نماز ارکان اسلام کا مخصوص رکن اور اہم فریضہ ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو دوستو، اب یہ جب اتنی اہم فریضہ ہے اسلام کا، تو اس کو ویسے ہی پڑھنا بھی چاہیے جس طرح اس کے پڑھنے کا حکم ہمیں دیا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے سے نماز پڑھی، کون سی چیز کہاں پر پڑھی، وہ طریقے ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ کیا چیز اس کے اندر پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر، وہ چیزیں ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ میں پڑھنی چاہیے، تاکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری رکھی ہے، جو ثواب اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے والوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ ثواب اور وہ خوشخبری ہم پانے والے بن جائیں۔ تو دوستو، ہم شروع کرتے ہیں کہ نماز کہاں سے شروع کی جائے، شروع میں کیا چیز پڑھیں، کیا کہہ کر کے نماز کو شروع کریں۔ تو اولاً ہمیں پاک صاف ہو کر کے وہ ساری چیزیں، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس سے پہلی ویڈیو میں بتلا چکا ہوں۔ اگر آپ نے ہماری اس سے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جس میں نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض، اسی طرح غسل کرنے کا، وضو کرنے کا طریقہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ تو اب میں بتلاؤں گا کہ نماز پڑھنی کس طرح شروع کریں۔ تو دوستو، اولاً ہم نماز کی نیت کریں۔ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں، میں آج آپ کو ایک مثال کے طور پر فجر کی سنت کے بارے میں فجر کی فرض نماز کس طرح پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز فجر کی کس طرح پڑھیں، کیسے پڑھیں۔ تو اولاً ہمیں فجر کی نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم فجر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نیت ہو گئی، ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کر دیں۔ لیکن اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، دل میں نیت ہم سے نہیں ہو پا رہی ہے، دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر الفاظ جو ہے وہ زبان کے ذریعے بھی ادا کر لیے جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہتر ہے کہ الفاظ کو ادا کر لیا جائے۔ تو اس کی نیت کریں گے، مثال کے طور پر کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یعنی جب اللہ اکبر پر آئیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اپنے ہاتھوں کو اس طریقے پر اٹھائیں گے، کانوں کے بالمقابل ہمارے انگوٹھوں کے سرے آ جانے چاہیے۔ تو اس طرح اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کو باندھ لیں گے۔ دوستو، اس تعلق سے، ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے، اگر ہم ہاتھوں کو تھوڑا اوپر بھی کر لیں کوئی بات نہیں ہے، تب بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم ہاتھوں کو سینے تک، اپنے یہاں تک، کاندھوں تک اٹھائیں تب بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو طریقہ میں نے پہلے بتلایا ہے، یعنی انگوٹھے کا سرا ہمارے کان کے بالمقابل آ جانا چاہیے، تو اس طریقے پر 3 الگ الگ سنتیں ہیں ہاتھ اٹھانے کی۔ تینوں سنتوں پر، تینوں طریقوں پر بیک وقت، ایک ہی وقت میں عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہاتھ اٹھاتے وقت میں
ہم ہاتھوں کو جو اٹھائیں وہ کانوں کی بالمقابل تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کو باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد اولاً سب سے پہلے ہمیں ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وللضالین کہنے کے بعد میں آمین کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کوئی سورت پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر لے لیجئے کہ پہلی رکعت میں ہمیں سورت پڑھنی ہے سورہ کافرون، تو پڑھیں گے آمین کہنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اس کے بعد میں جب یہ صورت مکمل ہو جائے گی تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جب ہم جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تو رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیں تو 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ کم از کم پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس کے تلفظ صحیح طریقے پر ادا کریں۔ جو بھی کچھ پڑھا جائے نماز کے اندر تلفظ کیا ہے سبحان ربی العظیم۔ یہ جب رکوع کر لیں تو پھر اس کے بعد میں سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہتے ہوئے ہم کھڑے ہوں رکوع سے، اور سیدھے اطمینان کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد میں جب کھڑے رہیں سیدھے، اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر کے سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں جیسا کہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ پھر اطمینان کے ساتھ جب بیٹھ جائیں تو پھر اس کے بعد میں دوسرے سجدے کے لیے جائیں، اور دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے کریں۔ پھر جب دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں پر جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب دوسری رکعت ہم شروع کریں گے تو پھر کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اب تو جان لیجئے کہ جب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین آخر تک۔ آمین تک پڑھنے کے بعد میں پھر بسم اللہ پڑھ کر کے دوسری سورت شروع کریں گے۔ اس سے اگلی والی پڑھ لیں چاہیں تو اذا جاء نصر اللہ، یا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو پڑھ لیں۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں، اسی طرح جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں قومہ جلسہ وغیرہ سجدے وغیرہ کر کر دوسری رکعت کے لیے بیٹھ جائیں، اور دوسری رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم بیٹھیں گے تو یہ ہمارا قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ اس میں ہمیں التحیات پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے، اور دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔
التحیات اولاً ہمیں پڑھنی ہے، جب ہم بیٹھیں گے تو شروع کریں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ۔ جب ہم اشہد اللہ پر پہنچیں گے تو آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارا ہاتھ اس طریقے پر گھٹنے پر رکھا ہوا ہے، تو ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کس طرح؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد میں پھر سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سلام پھیریں تو ہمارا یہ جو ادھر والا رخسار کا سرا ہے یہ پیچھے والے یعنی اتنا گھمائے اپنی گردن کو کہ پیچھے جو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ہمارا یہ رخسار بالکل صاف نظر آ جائے، دکھائی دے جائے۔ تو اتنا اپنا سلام پھیرتے وقت میں گردن کو گھمانا ہے، سر کو گھمانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت میں ہمیں جو نظر رکھنی ہے وہ کاندھوں پر رکھنی ہے، اپنے دائیں ادھر کے لوگوں کو یا ادھر کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اپنے کاندھے پر نظر کو جمانا ہے۔ اس طریقے پر کہتے ہوئے سلام پھیریں گے، پھر دوسری طرف دوسرے کاندھے کی طرف کو اپنی نظر رکھنی ہے۔ تو یہ تو ہوا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آپ کو اگر معلوم اچھا ہے کہ معلومات ہو، لیکن پھر بھی میں بتلائے دیتا ہوں کہ ہم جب نیت باندھیں گے، نیت باندھے ہوئے ہوں گے تو اس وقت میں ہمیں نظر جو رکھنی ہے، اپنی نظر وہ وہاں پر رکھنی ہے جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہوئے ناک اور پیشانی کو ٹیکتے ہیں، وہاں پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ رکوع میں جب ہم رکوع کریں گے تو رکوع میں ہماری جو نظر ہے وہ ہمارے پیروں پر ہونی چاہیے، اور سجدے میں ہماری نظر ہمارے ناک کے بانسوں پر ہونی چاہیے، ناک پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور جب التحیات میں ہم بیٹھیں تو پھر ہماری نظر ہماری گود پر ہونی چاہیے۔ یہ نظر کا وہ ہے کہ کہاں پر نظر رکھنی چاہیے، ادھر ادھر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھا وہ طریقہ کہ جس طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے، جو طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طریقے پر نماز پڑھتے تھے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اگر ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پوری طریقے پر سنت کے مطابق نماز پڑھ کر باقاعدہ دکھلایا جائے کہ نیت کہاں باندھنی ہے، کیسے باندھنی ہے، کس طریقے پر نیت باندھنی ہے، کہاں ہاتھ رکھنا ہے نیت باندھتے وقت میں، اسی طرح رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوست اور احباب کے پاس تک ہماری جانکاری کو پہنچا دیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔